بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہماری عزیزان محترم ذمہ داری ہے، جمعے کا دن ہے، میرے لیے واجب ہے کہ میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ جمعے کے دن تو میں تو ویسے بھی کوشش کرتا ہوں امام کی گفتگو ہو، لیکن جمعے کے دن تو ضروری ہے۔ عزیزان محترم، خوب غیبت امام کیوں چلے گئے؟ بحث کتابوں کے اندر یہی ہے کہ باقی اماموں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، باقی اماموں کا کتنا ساتھ دیا۔ وہ خدا چاہتا ہے کہ خدا کی حکومت قائم رہے، خدا نے امام کو غیبت میں لے گئے۔ ایک غیبت صغرا ہے، یعنی کچھ سال ہے، تو 59 سال 70 سال کے آس پاس۔ پھر غیبت کبریٰ ہے کہ جو آج تک چل رہی ہے، اور امام غائب ہیں، لیکن ایسے غائب نہیں ہیں کہ وہ یہاں سے نہ، ہم غائب ہیں، امام حاضر ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے، ہم ان سے مل نہیں پاتے، لیکن امام ہیں۔ اور امام کی غیبت ایسی نہیں ہے کہ انبیاءوں کی غیبت نہیں تھی، نہیں، انبیاء بھی غائب رہے، بہت سارے انبیاء غائب رہے۔ حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے، اپنے بابا سے غیبت میں تھے، خود جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا حضرت یوسف کہاں ہے، مگر حضرت یوسف کو تو پتا تھا کہ کنعان میں میرے بابا اور میرے بھائی رہتے ہیں۔ 18 دن کا سفر تھا، مگر کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ حکم پروردگار نہیں تھا کہ ابھی تم ان سے فاصلے پر رہو، کہ جب تک یہ خود تیار نہ ہو جائیں واپس نہیں جانا۔ کب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بتایا؟ قرآن کے واقعات ہیں جانے محترم، داستانیں نہیں ہیں، احسن القصص ہیں۔ کب اپنے بھائیوں کو بتایا؟ جب ان کے بھائی تیار ہو گئے، کس کو؟ ولایت حضرت یوسف کو قبول کرنے کے لیے، تب ان کو بتایا۔ امام انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ کہ امت مسلمہ تیار ہو جائے۔ آج امام کا ظہور ہو، انشاءاللہ کہ آج ہو، ابھی ہو، جلدی ہو، ہماری دعا تو یہی ہونی چاہیے کہ ابھی ہو جائے امام کا ظہور۔ اب ہمارے برادران اہل سنت سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پیدا ہوں۔ اگر کل ظہور ہونا ہے تو یقیناً بہت پہلے پیدا ہو چکے ہوں گے، اس میں تو کوئی کب پیدا ہوں گے یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن ظہور سے پہلے ہی ہوں گے پیدا۔ تو اگر ظہور کل ہونا ہے تو پہلے کے پیدا ہو چکے ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ آنے والا شخص ایک ہی ہے، کوئی اور مشترک نہیں ہے کہ جو آج امت کو جوڑ دے سوائے امام کے۔ امام کے پیچھے چلنا، حق کو پہچانے۔ آج تعصب کو پھینکنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا عزیزان محترم، تعصب نہیں کرنا، لیکن امام تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا اختیار کریں، امام تک کیسے پہنچے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں جہاں ایک اور جگہ پڑھا تھا، میں نے یہ کہا کہ حالات کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میرے جو موضوعات ہیں مجھے ان کو انٹیگریٹ کرنا پڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے اندر لانا پڑ رہا ہے، مجبوری ہو گئی حالات کی وجہ سے، حالات ایسے ہو گئے۔ امام تک پہنچنے کے لیے، اولیاء خدا کو پہچاننے کے لیے چند راستے ہوتے ہیں۔ ایک پیشن گوئی ہو، جیسے انبیاء نبی آتے تھے دوسرے نبی کی خبر دیتے تھے، اسی طرح اب نبی نہیں ہے، امام ہے، وصی ہے، اس کی بھی پیشن گوئی ہے۔ احادیث و روایات ہیں، تمام اہل سنت اہل تشیع کے منابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد رسول خدا فرماتے ہیں 12 جانشین ہیں، نام بھی درج ہیں، اور لوگ اس میں مانتے بھی ہیں۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو 12 جن کو 12 ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہیں، تو وہ 12 جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 12 کہیں سے جوڑ پاتے نہیں ہیں۔ یہی 12 ہیں جو نام دیے گئے ہیں۔ وہ الگ بحث پہلے ہم کر چکے ہیں کہ امام یا ولی معصوم ہوگا، بغیر معصوم کے کوئی اللہ کی طرف ہدایت نہیں دے سکتا، اپنی طرف ہدایت دے گا۔ اس تک پہنچنے کا راستہ ایک یہ ہے کہ جو خبر ملی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، روایت۔ دوسرا راستہ باطن ہے، باطن، انسان کا اپنا باطن۔ اپنے باطن کو انسان جب صاف کرتا ہے تو خود بخود خدا ہدایت دیتا ہے۔ اس کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہر عمل کے بعد نیکی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نور نکلتا ہے،
نور کی حفاظت کرنی. ایک اور حدیث آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی رسول خدا رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ نفخات ہیں، یعنی نسیم یعنی ہوائیں. کس سے؟ ربکم اللہ، تمہارے رب کے لیے کچھ ہوائیں ہیں تمہارے رب کے لیے. جب ان کو پاؤ تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے مخالف نہ چلو. اب علماء بیان فرماتے ہیں کہ رب یعنی تربیت کرنے والا، رب یعنی پالنے والا. خدا کی بہت ساری صفات ہیں، رب بھی خداوند متعال کے لیے ہے. یعنی یہ جو ہوائیں ہیں، یہ ہوائیں یہ والی نہیں ہیں، یہ ہوائیں نیک عمل کی ہوائیں ہیں. یعنی جب کوئی نیک عمل تمہیں خدا کی طرف لے کر جائے تو اس میں شامل ہو جاؤ، اس کو انجام دو. اب یہ عمل کرنے سے خود بخود تم ایک نور کی طرف ہدایت پاؤ گے. یعنی اپنے وجود کے اندر نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس کو آنے دو. جب تمہیں موقع مل رہا ہے نیکی کرنے کا، کسی کو پانی پلانے کا، پتھر ہٹانے کا، کسی کی ہیلپ کرنے کا، کبھی دل آمادہ ہے سجدہ تھوڑا سا لمبا کر لوں، تھوڑی سی دعا پڑھ لوں. خوب یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے، یہ اس رحمت کے علاوہ ہے. وہ جو رحمت ہے نا جو خدا سب پر نازل کر، یہ اس کے علاوہ ہے. یہ خاص لوگوں کے لیے کہ ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے اندر تم شامل ہو جاؤ. ایک موقع ملا زندگی میں، ایک کام کرنے کا ملا، کہیں پر چپ کر کر نیکی کمانا تھا، موقع مل رہا ہے، تم چپ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جب تم کچھ اس کے مخالف جاؤ گے تو تم پھر اس سے دور ہو جاؤ گے. خدا تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے. مجلس، عزاداری، گریہ، خوب یہ ایک ایسی ہوا ہے کہ جو سب کو خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے. یہ کوشش ہے انسان اپنے اندر. اب انسان اگر اس کے مخالف جائے، مثال کے طور پر، یعنی بہت سارا کوئی ایسا کام کرے کہ جو نور آیا ہے اس کو باہر نکال دے. اور ایک چیز جو نور کو بہت نکالتی ہے، جس میں ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہے بحث کرنا، نزاع کرنا، خواہ کی بحث کرنا. اور ایک شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں، دوسرا غلط کہہ رہا ہے. اور گھر میں یہ زیادہ ہوتا ہے، یا وہاں یہ زیادہ ہوتا ہے جہاں آپ بڑے ہوں اور دوسرا کوئی چھوٹا ہو. کیونکہ اندر نفس اجازت نہیں دیتا کہ میں بڑا ہوتے ہوئے اس کی بات مانوں، جبکہ ہو سکتا ہے سامنے والا صحیح ہو. تو یہ کیا کرتا ہے؟ آیت اللہ علامہ تقی جعفری، بہت بڑے عارف، بزرگوار، اہل دل، صاحب شرح نہج البلاغہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی زوجہ سے کسی بات پہ بحث ہو گئی یار، جیسے زوجہ سے بحث ہو گئی، اور بحث کے درمیان مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں حق پہ نہیں ہوں، حق پہ وہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں تو کہا، کیونکہ اہل معنی تھے، اہل دل تھے، تو کہا میں نے اپنی نفس کی شکل کو دیکھا، ایک ایسی شکل کہ جو بہت خوفناک تھی. وہ میرے کان کے قریب آئی اور جس نے مجھے بولا چپ ہو جاؤ. میں وہیں چپ ہو گیا. میں نے فوراً اپنی زوجہ کے سامنے معذرت کی، کہا کہ میں غلطی. اچانک سے وہ پریشان ہو گئی کہ اتنی بحث کے درمیان میں اچانک سے میں خاموش کیسے ہو گیا. کیونکہ اہل دل تھے تو اپنی نفس کی شکل اس کیفیت میں نظر آ گئی. ہم لوگ ذرا سی بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتیں، میں روز لیکچر دے رہا ہوتا ہوں، روز درس بہرحال کوشش کرتا ہوں، بہرحال میں بھی خود خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، معاشرے میں ہی رہتا ہوں، لیکن اکثر روز اپنے آس پاس خبریں سنتا ہوں. کسی کا ٹیمپرمنٹ لوز ہو گیا، کوئی کسی بات پہ ناراض ہو گیا. جب انسان خود سوچتا ہے کہ اتنا سننے کے باوجود، اتنا کرنے کے باوجود، عزیزان محترم، خوب یہ کیا ہے؟ یہ نور رک نہیں پاتا، اس کو روکنا ہے. یہ رکے گا تو
تو اندر راستہ دکھائے گا کس کی طرف؟ امام کی طرف. اس کو سنبھالنا ہے آپ نے. باہر کی مشکلات اپنی جگہ، وقت نہیں ہے اس پہ بہت زیادہ گفتگو کی جائے، اتنا کافی ہے آپ کے لیے اتنا میں نے کہہ دیا کہ دشمن کتنا کام کر رہا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک امت ہوتے ہوئے آپ اس تفرقے کو روکیں، ہر پلیٹ فارم پہ روکیں. چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، کوئی غلط پوسٹ کرے آپ اس کا بائیکاٹ کریں، الٹا جواب دینے کے، کمنٹ کرنے کے، شیئر مت کیا کریں. کوئی بھی چیز اگر قوم میں تفرقہ ڈال رہی ہے امت میں، اس کو شیئر ہی نہیں کریں. اوہو ان کو دیکھو اس نے کیا کہہ دیا. جب آپ کسی چیز کو شیئر نہیں کریں گے ویسے ہی ختم ہو جائے گی. دشمن تو ٹیسٹ کرتا ہے، اس ایام میں دشمن ٹیسٹ کرتا ہے جانے محترم. وہ اس کو روکے. یہ کیسے روکے گا؟ کہ جب آپ کے اندر کا سسٹم مضبوط ہوگا، مضبوط ہو، اتنا مضبوط کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک دن پہلے جناب عباس کے لیے امان نامہ لے کر آئے، کیوں کہ امام کی اطاعت ہے، امان نامہ پھاڑ دیا. کہا تم مجھے حسین سے دور کر رہے ہو. کربلا یہی تو سکھا رہی ہے آپ کو، کربلا یہی سکھا رہی ہے کہ کون آپ کے اندر گھس کر آپ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی شہرت دیتا ہے، کوئی دولت دیتا ہے، کوئی بولے گا کہ آپ کو یہ مل جائے گا، اس کے بدلے میں انفارمیشن دو، ہمیں یہ بتاؤ اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کرتا ہے. آج دنیا انفارمیشن کی ہے. ڈیٹا سائنس، ڈیٹا انالسٹ، سب سے زیادہ جو جاب ہیں آئی ٹی کی بھی وہ اسی کی ہیں. ڈیٹا، آج ڈیٹا چاہیے. جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس ڈیٹا کا ایکسس ہے وہ کامیاب ہے. یہ گوگل کیوں چل رہا ہے؟ ڈیٹا، ہر چیز ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. آج کمپنیز کو ڈیٹا چاہیے، کارپوریٹس کو ڈیٹا چاہیے، سارا ڈیٹا ہے. ہر آدمی آپ سے پوچھتا ہے. وہ آپ سمجھدار ہو، با بصیرت ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کیا دینا ہے اور کہاں کیا نہیں دینا.